بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم بچے کا واقعہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سننے سے پہلے ایک بار کامنٹ باکس میں درود شریف ضرور لکھ دیں۔ تو چلیے آج کے اس واقعہ یعنی آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عید کا دن تھا۔ سورج نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے بھی جوان کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھی۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دو جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر و پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ اس کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے غلط نام بتا دیا۔ سب ہنسنے لگا۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی تھی اور نہ جانے دل میں کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے، میں رو رہا ہوں تو رونے دیجیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہن، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر میں سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں میں ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کے محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے، یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چچا بن جائے اور حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائے۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اس کو اچھا کپڑا پہنایا اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، اب میں نے نئے کپڑے پہن لیے۔ سب سے بڑی دولت مجھے ملی کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور ماں کی ممتا بہت دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، اور حسن و حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے، ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے اور ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔